بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دس امپورٹنٹ ویڈیو۔ اس ویڈیو کے اندر ہم ڈان نیوز پیپر کے ایک امپورٹنٹ آرٹیکل کو ڈسکس کریں گے، جس کے اندر ہم اس آرٹیکل میں ڈسکس ہونے والے امپورٹنٹ کی پوائنٹس، ان کا انالیسس اور آخر میں ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگز کو ڈسکس کریں گے، جو کہ ہمارے لیے پاسٹ ایگزامز، کمپٹیٹیو ایگزامز اور جنرل نالج کو بلڈ کرنے میں اور کسی بھی ایشو کو انالائز کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوگا۔ یہ ہمارا آج کا آرٹیکل ہے فوڈ انسفیشنسی کے حوالے سے، جن کو تسنیم نورانی نے لکھا ہے، جو کہ پاکستان کے فارمل سول سرونٹ بھی رہ چکے ہیں۔ اس آرٹیکل کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اکارڈنگ ٹو رائٹر، پچھلے 9 منتھس کے اندر پاکستان کے اندر جو فوڈ سٹف کے حوالے سے امپورٹس ہوئی ہیں وہ $6.12 بلین ہیں، جس کا اگر ہم کمپیریزن کریں پچھلے سال کے مقابلے میں تو وہ اس سے 54% زیادہ ہیں۔ اور اگر ہم ان کے راؤنڈڈ فگرز کا ریویو لیں تو اس کے مطابق $1 بلین گندم میں، $2 بلین پام آئل میں، تقریباً $0.5 بلین جو ہے وہ دالوں میں، چائے میں اور دودھ کے پروڈکٹس کو امپورٹ کرنے میں لگا ہے، اور اس میں شوگر کی امپورٹس میں $127 ملین لگے ہیں۔ رائٹر نے یہاں پر ایک جو اہم انکشاف کیا ہے وہ یہ ہے کہ $9.5 بلین جو ان امپورٹس میں سے ہمارے پاس ہیں وہ ایگریکلچر پروڈکٹس کی ہیں، حالانکہ گورنمنٹ کی طرف سے اور اتھارٹیز کی طرف سے ٹریلین روپیز کی کنسیشن بھی دی جا چکی ہے، بہت ساری مراعات سبسڈیز دی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ایکسپورٹس کا صرف $24 بلین اچیو کر چکے ہیں۔ اور رائٹر کے مطابق ہمارے ملک کی جو 70% پاپولیشن ہے وہ ایگریکلچر پہ بیس کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ٹوٹل ارننگ کا یعنی ٹوٹل ایکسپورٹس کا 40% جو ہے وہ امپورٹس کرنے میں ہی یوز کر دیتے ہیں، جس کے اندر ایک بڑا حصہ افغان ریفیوجیز کے لیے اور جو ویٹ جو گندم باہر سمگلنگ کی جاتی ہے اس میں استعمال ہو جاتی ہے۔ سو اکارڈنگ ٹو فیڈرل کمیٹی آن ایگریکلچر، ریسنٹلی ہمیں 4 ملین ٹن جو ہے ویٹ سٹور کرنے کی ضرورت ہے، جس کی کاسٹ تقریباً $1 بلین آئے گی۔ سو ایز فار ایز اتھارٹیز اینڈ مینجمنٹ از کنسرنڈ، جہاں تک مینیج کرنے والے لوگوں کا اور اعلیٰ افسران کا تعلق ہے، ڈپارٹمنٹس کا تعلق ہے، تو کیا کوئی کچھ کر رہا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں ہمارے کنٹری کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹس بھی اسٹیبلش ہیں جو ایگریکلچر کو، فوڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، مینیج کرتے ہیں، جس میں سب سے اہم فوڈ سیکیورٹی کی منسٹری آ جاتی ہے جو فیڈرل لیول پر ہے۔ اس کے علاوہ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹس ہیں جو ہر پروونس میں علیحدہ علیحدہ اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر آبپاشی کے، اریگیشن کے بھی علیحدہ علیحدہ ڈپارٹمنٹس ہیں۔ اس کے علاوہ پروونشل لیول پہ فوڈ کے بھی علیحدہ سے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں۔ ریسرچ انسٹیٹیوٹس بہت ساری جگہوں پر ملک کے اندر موجود ہیں، اور ایگریکلچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے زرعی ترقیاتی بینک بھی جو ہے وہ اسٹیبلش ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم اتنا کچھ مینیج کرنے کے، اسٹیبلش کرنے کے ساتھ بھی 40% اپنی ایکسپورٹس کی جو انکم ہے وہ پھر سے ایگریکلچر کے پروڈکٹس کو امپورٹ کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ سو رائٹر ہیز مینشنڈ اے کلیئر تھنگ کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایگریکلچر کے معاملے میں ایک لپ سروس کا رول پلے کر رہی ہے، یعنی وہ صرف باتوں کی حد تک ہے، اس میں کوئی ایگزیکٹ ایکشن، اتھینٹک رول جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ فار ایگزامپل اس کا اندازہ ہم ایک MNA کی سپیچ سے لگا سکتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی ایک MNA نے بتایا کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ بہاول پور کے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو پروونشل سیکرٹریٹ میں چینج کرنے کی کوشش میں ہے، اور کیونکہ وہ وہاں پہ ساؤدرن پنجاب کا سیکرٹریٹ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے، جس کے لیے کوئی آفس نئے سرے سے کنسٹرکٹ نہیں کیا گیا، بلکہ جو پرانا ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کو مزید بہتر بنانے کی بجائے اسی کو بدلا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ملتان کا کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ دیکھیں تو وہ بھی بند کیا جا چکا ہے۔ کراچی کا جو کاٹن اور ٹیکسٹائل کی لینڈ ہے وہ US ایمبیسی کے حوالے کر دی گئی ہے۔
تو اکارڈنگ ٹو رائٹر ہم مزید ریسرچ کو بہتر بنانے کے، ایفیکٹو بنانے کے، ہم پہلے والے انسٹیٹیوٹس کو بھی بند کرتے جا رہے ہیں، اور ہر چیز یا تو ہم پرائیویٹ سیکٹر پہ چھوڑ رہے ہیں یا صرف اپنی امپورٹس کو حد تک دیکھ رہے ہیں۔ نیکسٹ تھنگ از واٹر سیونگ اسکیمز۔ ایگریکلچر کو، فوڈ کی پروڈکشن کو بہتر بنانے کے لیے کچھ واٹر سیونگ اسکیمز جو کہ ڈیولپڈ کنٹریز میں یوز ہو رہی ہیں، ان کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل ڈرپ اینڈ اسپرنکل اریگیشن اسکیم، جس کے تھرو ڈرپنگ پروسیس کے ذریعے ٹریکس بنا کے، ٹیوبز بنا کے پلانٹس کو پانی دیا جاتا ہے، لیکن اس کا بھی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ صرف پائلٹ پروجیکٹ کی حد تک رہ گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میتھڈ ہے فرو اریگیشن۔ فرو اریگیشن کے مطابق زمین کے اندر نالیاں بنائی جاتی ہیں اور ان نالیوں میں جو ہے پلانٹیشن کی جاتی ہے، جس سے 50% تک کا واٹر جو ہے وہ سیو ہو جاتا ہے اور ہماری پروڈکشن بھی مزید بہتر ہو جاتی ہے، لیکن اس کو بھی ایز سچ کوئی ہم اپنی امپلیمنٹیشن کے لیے رڈار اسکرین پر نہیں لائے۔ اس کے علاوہ اگر ہم پاپولیشن کنٹرول کی بات کریں تو ہم نے نمبر آف ماؤتھس جو کہ فیڈنگ کے لیے ہوتے ہیں ان کو بھی مزید کنٹرول نہیں کیا، یعنی لوگوں کی بڑھتی ہوئی آبادی پر بھی ہم نے کنٹرول نہیں کیا۔ اس کی ایگزامپل رائٹر نے کلیئر کی ہے کہ اگر ہم بنگلہ دیش کی مثال لیں تو بنگلہ دیش 50 سال پیچھے ہم سے زیادہ آبادی والا ملک تھا، لیکن آج جو ہے اس کی 37 ملین کم آبادی ہمارے مقابلے میں ہے، یعنی وہ کافی حد تک پاپولیشن کنٹرول کو اچیو کر چکے ہیں۔ So what should we do? According to writer, some important recommendations based on this issue are that کہ ہمیں سب سے پہلے تو بہتر واٹر کی سپلائی کرنی ہوگی، ایک ایفیکٹو واٹر سپلائی، ایفیکٹو واٹر سٹوریج کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جہاں تک ایگریکلچر میں کراپس کا تعلق ہے تو اس کے لیے کوالٹی سیڈ بنانا ہوگا جو کہ ہمیں ریکوائرڈ پروڈکشن دے سکے۔ اس کے علاوہ جو کراپس میں استعمال ہونے والی فرٹیلائزرز ہیں، ایک تو وہ زیادہ مقدار میں موجود ہونی چاہیے ہر جگہ، اور ان کی پرائس بھی افورڈیبل ہونی چاہیے جو فارمر ایزیلی اویل کر سکے۔ اس کے علاوہ ہمیں اچھے ریسرچ انسٹیٹیوٹس انوویٹ کرنے ہوں گے، ایک تو ان کو بہتر بنانا ہوگا اور مزید انسٹیٹیوٹس ڈیولپ کرنے ہوں گے بجائے ان کو بند کرنے کے۔ اور اس کے علاوہ ہمیں کچھ ایسے پیسٹیسائڈز لانے ہوں گے جو کہ بہتر ہوں اور کراپس کے حوالے سے ایفیکٹو ہوں۔ اور ہمیں ایک ایسی باڈی بنانے کی ضرورت ہے جو کہ انسپیکشن کر سکے، ریگولیٹ کر سکے ایگریکلچر کو، جیسے ایگزامپل دی ہے رائٹر نے NCOC، جس نے کووڈ-19 کے اندر جو ہے ایک ایفیکٹو کام کیا کنٹری کے اندر اور اس کے اسپریڈ کو کنٹرول کیا۔ After discussing all these important points, here is the overview of difficult words with their meaning. First word is appalling، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حیرت میں ڈال دینا۔ sobering کا مطلب ہوتا ہے ہوش میں لانے والی چیز، سنجیدہ کرنے والی۔ کنسیشن سے مراد مراعات، رعایت ہیں۔ فوڈ سٹف کہتے ہیں خورد و نوش، یعنی کھانے پینے کی جو اشیاء ہوتی ہیں۔ کانٹیمپٹ کہتے ہیں توہین آمیز، حقارت سے کسی چیز کو ڈیل کرنا۔ لپ سروس کہتے ہیں ایسی چیز جو صرف باتوں کی حد تک ہو، جیسے عوام کے اندر کچھ اعلان کیا جائے لیکن اس پر کوئی ایکشن نہ لیا جائے۔ آن رڈار اسکرین کا مطلب ہے مؤثر اور بروقت قدم اٹھانا، کسی چیز پر فوراً لاہ عمل اختیار کرنا۔ ان ایڈلٹریٹڈ کا مطلب ہوتا ہے جو چیز بالکل خالص ہو، جس میں کچھ شامل نہ ہو، ناجائز شامل نہ ہو۔ میسز عوام کو کہتے ہیں، میسز ایک بہت بڑی تعداد کو، بڑے گروپ کو بھی کہتے ہیں۔ اریگیشن سے مراد آبپاشی، پانی دینے کے طریقے۔ ریکٹیفائی کہتے ہیں کسی چیز کو بہتر بنانا، اصلاح کرنا۔ انفراسٹرکچر کہتے ہیں جو بنیادی ڈھانچہ ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، دیٹ واز آل فار دس لیکچر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو وی ریکویسٹ یو کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی یوزفل ویڈیوز مل سکیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔